السلام علیکم ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں، شکریہ۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے امرو اور سامری جادوگر۔ امرو کو اچانک ایک دردناک چیخ سنائی دی اور اس نے گھوڑا روک لیا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا اور وہ قریبی شہر میں ایک پرانے دوست سے مل کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے شہر سے 2 میل کے فاصلے پر ایک جنگل سے گزر رہا تھا، مگر اس چیخ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ چیخ کسی عورت کی لگتی تھی اور شاید وہ عورت کسی تکلیف میں مبتلا تھی، لیکن امرو کو آس پاس کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ وہی چیخ سنائی دی۔ اس بار امرو نے سمت کا اندازہ لگا لیا اور گھوڑا موڑ کر بائیں جانب چل دیا۔ چیخ اسی جانب سے آئی تھی۔ تقریباً 15-20 قدم پر برگد کا ایک بہت بڑا درخت تھا، جس کا تنا کافی موٹا اور پھیلا ہوا تھا۔ اس تنے میں زمین سے 7 فٹ کی بلندی پر ایک گول سوراخ تھا۔ اس سوراخ کا قطر کم از کم 3 انچ تھا۔ امرو کو شک ہوا کہ چیخ اسی درخت سے آئی ہے، چنانچہ وہ گھوڑا اس درخت کو تنے کے پاس لایا اور تنے میں واقع سوراخ سے اندر جھانکا۔ تنا اندر سے کھوکھلا تھا اور اس کے اندر عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اندر ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ لڑکی کے سر پر رکھا سنہری تاج اور قیمتی لباس دیکھ کر امرو کو اندازہ ہوا کہ لڑکی کسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ لڑکی رو رہی تھی۔ اے لڑکی، تم کون ہو؟ امرو نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز سن کر لڑکی بے اختیار اچھل پڑی۔ اس نے سوراخ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر سوراخ کے قریب آ گئی۔ امرو نے قریب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ مصر کی لگتی تھی اور اس کے گلے میں قیمتی زیورات تھے، لیکن سفید رنگ کا ایک ناگ اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس ناگ کا پھن لڑکی کی گردن کے پاس حرکت کر رہا تھا اور لڑکی کے بالوں کا ایک گچھا اس کے منہ میں دبا ہوا تھا۔ کیا تم جادوگر ہو؟ لڑکی نے امرو سے پوچھا۔ نہیں، میں جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جادوگر کا دشمن؟ لڑکی چونک کر بولی۔ جادوگر کا دشمن تو دنیا میں ایک ہی ہے، جس کا نام خواجہ امرو عیار ہے۔ میں تمہیں امرو عیار نہیں تو کیا امرو بیکار لگتا ہوں؟ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ اوہ، کیا تم واقعی خواجہ ہو؟ لڑکی ایک دم خوش نظر آنے لگی۔ اور کیا تمہیں باجا نظر آتا ہوں؟ امرو نے غصے سے کہا، اور لڑکی پھر رونے لگی۔ امرو گھبرا کر بولا، ارے ارے، تم پھر کیوں رونے لگی؟ ابھی تو خوش ہو رہی تھیں۔ ہاں خواجہ، میں خوش اس لیے ہوئی تھی کہ شاید تم میری مدد کرو گے، مجھ سے ہمدردی کرو گے اور مجھے اس قید سے نجات دلاؤ گے، مگر تمہیں غصے میں دیکھ کر نا امید ہو گئی اور مجھے اپنی بدقسمتی پر رونا آ گیا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہاری پہلی چیخ پر ہی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، امرو نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہیں یہاں کس نے قید کیا ہے؟ یہ ناگ کیسا ہے اور تمہیں نقصان کیوں نہیں پہنچاتا؟ خواجہ، میں مصر کی شہزادی یاسمین ہوں، لڑکی بتانے لگی، اور مجھے یہاں سامری جادوگر نے قید کیا ہے۔ یہ ناگ طلسمی ناگ ہے جو سامری کے حکم پر مجھے سونے نہیں دیتا۔ جب بھی سونے لگتی ہوں، ناگ میرے بالوں کو اس زور سے کھینچتا ہے کہ میری چیخ نکل جاتی ہے۔ یہ سن کر امرو کو بے حد دکھ ہوا کہ شاہ مصر کی بیٹی شہزادی یاسمین مصیبت میں مبتلا ہے۔ امرو کو سامری جادوگر پر بے حد غصہ آیا کہ اس نے ایک معصوم شہزادی کو درخت کے تنے میں قید کر رکھا ہے۔ اس نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی مجھے بتاؤ، وہ بدبخت جادوگر کہاں رہتا ہے اور اس نے تمہیں کیوں قید کر رکھا ہے؟ شہزادی یاسمین نے دکھی لہجے میں کہا، آج سے 3 دن پہلے میں دریائے نیل کی سیر کر رہی تھی۔ میں شاہی کشتی میں سوار تھی اور میرے ساتھ صرف ایک ملاح اور ایک محافظ سپاہی تھا۔ اچانک وہاں سے سامری جادوگر کا گزر ہوا اور وہ اڑنے والے طلسمی تخت پر سوار کہیں جا رہا تھا، مگر اس کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ وہ میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ پر فریفتہ ہو گیا۔
اس نے اپنا تخت ہوا میں روک دیا، پھر ایک منتر پڑھ کر تخت پر پھونکا اور تخت کشتی بن کر دریا میں تیرتے ہوئے میرے قریب آ گیا۔ شہزادی، تم مجھے بے حد پسند آئی ہو اور میں تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، سامری نے مجھ سے کہا۔ میری محافظ کو اس پر غصہ آیا۔ اس نے سامری کو للکارا، زبان کو لگام دے بدبخت بوڑھے، ورنہ ایک ہی بار میں تمہارا سر کاٹ ڈالوں گا۔ جانتے نہیں یہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی شہزادی یاسمین ہے۔ اوہ تمہاری یہ جرأت، سامری نے غضبناک ہو کر سپاہی سے کہا۔ جانتے نہیں میں طلسمی نگری کا گورنر سامری جادوگر ہوں اور مجھے جو چیز پسند آ جائے اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا کرتا ہوں۔ بکو مت، میں نے غصے سے سامری کو ڈانٹا۔ میں شادی تو کیا تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ پھر میں نے سپاہی سے کہا، اس اجنبی جادوگر کو گرفتار کر لو۔ یہ سن کر سپاہی نے اپنی نیام سے تلوار نکالی کہ سامری جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر سپاہی پر پھونک ماری اور سپاہی مچھلی بن کر دریا میں جا گرا۔ اس کا حشر دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ ملاح بھی ڈر گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ شہزادی، میرے ساتھ چلو، میری بیوی بن کر ساری عمر عیش کرنا، سامری نے مجھ سے کہا۔ ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن تم جیسے خبیث جادوگر سے شادی نہیں کروں گی، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ سامری ہنسا اور اس نے ایک منتر پڑھ کر دریا میں پھونکا۔ فوراً ہی دریا کے پانی سے ایک خوفناک مگرمچھ برآمد ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ مگرمچھ نے انسانی آواز میں سامری سے پوچھا۔ مگرمچھ جن، اس شہزادی کو میرے محل لے چلو، سامری جادوگر نے مگرمچھ کو حکم دیا۔ بہت بہتر میرے آقا، مگرمچھ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ خبردار، شہزادی نے میری دلہن بننا ہے، اس لیے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، سامری نے اسے تاکید کی۔ اسے بڑی آرام سے میری خوابگاہ میں پلنگ پر چھوڑ دینا، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں حضور، شہزادی کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، مگرمچھ جن نے کہا۔ پھر مگرمچھ میری طرف بڑھا۔ اس نے کشتی کو اپنے جبڑوں میں پکڑ کر جھٹکے سے الٹ دیا۔ ملاح اور میں پانی میں گر گئے۔ دوسرے ہی لمحے مگرمچھ نے اپنا پہاڑ سا منہ کھولا اور مجھے سالم نگل لیا۔ مگرمچھ کے دانتوں سے مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی، لیکن میں خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ ملاح بیچارے کا کیا انجام ہوا یہ مجھے معلوم نہیں، شاید وہ پانی کے اندر ہی اندر تیرتے ہوئے دریا سے نکل گیا ہوگا یا پھر بعد میں سامری جادوگر نے اسے بھی ہلاک کر دیا ہوگا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک سجے ہوئے کمرے میں پلنگ پر دراز تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے دریا کا واقعہ یاد آیا تو میں رونے لگی۔ اس کمرے میں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میں پلنگ سے اتر کر دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھلا، وہ باہر سے بند کیا گیا تھا۔ مایوس ہو کر میں دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو باہر ایک خوفناک جن کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا بات ہے یہ شہزادی یاسمین؟ جن نے مجھے سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں باہر جانا چاہتی ہوں، میں نے جواب دیا۔ آرام سے پلنگ پر جا کر سو جاؤ شہزادی، جن نے غصے سے کہا۔ تمہیں یہاں میں نہیں، مگرمچھ جن لایا تھا، میں تو دربان ہوں اس محل کا، میرے آقا کے آنے تک صبر کرو۔ نہیں، مجھے اپنے وطن واپس جانے دو، میں نے دربان جن کی منت سماجت کی۔ ہرگز نہیں، دربان جن غرایا، اگر تم نے دوبارہ دروازہ پیٹا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ یہ کہہ کر دربان جن نے دروازہ دوبارہ بند کیا۔ میں پلنگ پر آ بیٹھی اور رونے لگی۔ 1 گھنٹہ بعد دروازہ کھلا اور وہیں بد شکل بوڑھا سامری جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، او بدبخت کتے، مجھے میرے وطن جانے دے، ورنہ میرا باپ فوج بھیج کر تمہارے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ آرام سے بیٹھی رہو شہزادی، تمہارا باپ تو کیا کوئی بھی یہاں نہیں پہنچ سکتا، سامری جادوگر سخت لہجے میں بولا۔ یہ جادوگروں کا شہر طلسمی نگر ہے اور میں یہاں کا حاکم گورنر ہوں۔
ہمارا بادشاہ افراسیاب ہے جو تمہارے پورے ملک مصر کو آن ہی آن میں تباہ کر سکتا ہے۔ تمہارا باپ اس سے مقابلے کی جرأت نہیں رکھتا۔ بکواس بند کرو، میں غرائی۔ تم نے مجھے آزاد نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی 7ویں ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ سامری جادوگر نے کہا، میں تمہاری رضامندی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم میری بات مان لو، ورنہ تم کیا کر لو گے؟ میں نے غصے سے پوچھا، میں تمہیں جانور بنا دوں گا، بلی یا کتیا بنا دوں گا جادو سے۔ وہ غرایا، ہاں میں تمہیں سوچنے کی مہلت دے سکتا ہوں۔ تم 1 ہفتہ کے اندر اندر فیصلہ کر لو کہ میری دلہن ہوگی یا کتیا بننا پسند کرو گی۔ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس سے مہلت لے لوں، اس دوران میرا باپ آ کر مجھے اس کی گرفت سے آزاد کرا لے گا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے 15 دن سوچنے کے لیے دو، میں نے سامری سے کہا۔ اچھا، مگر 15 دن تک تم قید میں رہو گی، ایسی جگہ جہاں سے تمہیں میرے سوا کوئی نہیں نکال سکے گا۔ پھر سامری جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا، دوسرے ہی لمحے وہاں ایک خوفناک جن نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے مؤدبانہ انداز میں سامری جادوگر سے پوچھا۔ چنو جن، شہزادی کو لے جاؤ اور طلسم برگد کے درخت میں قید کر دو۔ درخت میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے ایک سوراخ کر دینا تاکہ اس کا دم نہ گھٹ جائے۔ سامری جادوگر نے جن کو حکم دیا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور مجھے ایک دم ایسا لگا جیسے میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہو۔ سامری نے مجھ سے کہا، شہزادی تم جب تک قید رہو گی تمہیں بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس نے ایک منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور میری طرف ہاتھ دراز کر کے چٹکی بجائی، دوسرے ہی لمحے یہ سفید ناگ مجھ سے لپٹا نظر آنے لگا۔ طلسمی ناگ، تم نے شہزادی کو سونے نہ دینا، جب یہ سونے کی کوشش کرے اس کے بال پکڑ کر جھٹکا دینا۔ تب اس ناگ نے میرے بالوں کا گچھا اپنے منہ میں دبا لیا۔ چنو جن نے مجھے پکڑا اور یہاں لا کر اس درخت میں قید کر لیا۔ شہزادی یاسمین کا بیان سن کر امرو کو سامری جادوگر پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے غضبناک لہجے میں کہا، میں ابھی تمہیں اس درخت کی قید سے آزاد کراتا ہوں، اس کے بعد میں سامری جادوگر کی گردن کاٹنے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار نکالی اور درخت کو کاٹنے لگا، لیکن جوں ہی اس نے درخت کے تنے پر تلوار ماری اس کی تلوار ٹوٹ گئی، یوں لگتا تھا جیسے وہ درخت لکڑی کی بجائے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ امرو کو بے حد حیرت ہوئی۔ خواجہ، یہ درخت جادو سے بنایا گیا ہے، اس لیے یہ صرف جادو سے ہی کاٹا جا سکتا ہے۔ شہزادی یاسمین نے کہا، اچھا تم اب بے فکر ہو جاؤ، میں سامری جادوگر کی نگری میں جا رہا ہوں، خدا نے چاہا تو جلد ہی میں تمہیں اس قید سے آزاد کروا کر تمہارے ملک مصر لے جاؤں گا، تم میری کامیابی کے لیے دعا کرتی رہنا۔ یہ کہہ کر امرو پیچھے ہٹا اور گھوڑے پر سوار ہو کر طلسم نگری کی طرف چل دیا، جو طلسم ہوشربا کی حدود میں تھی۔ چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ امرو نے ایک جگہ رک کر اپنا حلیہ تبدیل کیا۔ اس نے رنگ و روغن عیاری سے اپنی شکل جادوگروں جیسی بنائی اور گھوڑے پر دوبارہ سفر کرنے لگا۔ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ چند منٹ بعد اسے ایک جگہ آگ جلتی دکھائی دی۔ وہ قریب پہنچا تو آگ کے الاؤ کے پاس 2 افراد بیٹھے تھے جو شکل اور لباس سے جادوگر معلوم ہوتے تھے اور سردی کی وجہ سے آگ تاپ رہے تھے۔ امرو ان کی طرف بڑھا اور سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے غور سے امرو کی طرف دیکھا مگر امرو کو نہ پہچان سکے۔ اجنبی، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک جادوگر نے امرو سے سوال کیا۔ ارے کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ امرو نے حیرت سے کہا، کمال ہے، میں تو تمہیں دور سے ہی پہچان گیا تھا کہ تم سرحدی محافظ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم تمہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تم طلسم نگر کے باسی تو نہیں لگتے۔ دوسرے جادوگر نے کہا، اچھا تو سنو، طلسم ہوشربا کا ہر کمارا جادوگر مجھے پہچانتا اور میری قدر کرتا ہے، کیونکہ میں جادوگروں کی شادیاں خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں سے کراتا ہوں، اس لیے لوگ مجھے شادی جادوگر کہتے ہیں۔ امرو نے بتایا،
اوہ، تو کیا تم شادیاں کراتے ہو؟ ایک جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، اب تک 1000 کمارے جادوگر کی شادیاں کرا چکا ہوں، امرو نے فخریہ لہجے میں کہا۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ دوسرے جادوگر نے پوچھا۔ دراصل میرے پاس 50 لڑکیوں کے رشتے ہیں، مگر طلسم ہوشربا میں اب تک کوئی کنوارا جادوگر نہیں ہے، اس لیے اب میں تمہاری نگری کے کنواروں کی شادیاں ان لڑکیوں سے کراؤں گا، امرو بولا۔ کیا طلسمی نگری میں کچھ کنوارے جادوگر موجود ہیں؟ ہاں ہاں، بہت ہیں، میں بھی کنوارا ہوں اور میرا یہ دوست تلوار جادوگر بھی کنوارا ہے، اس جادوگر نے تیزی سے کہا۔ امرو نے تلوار جادوگر کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، کیا واقعی تلوار جادوگر؟ ہاں شادی جادوگر، تلوار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مونچھا جادوگر صحیح کہہ رہا ہے، ہم دونوں ہی کنوارے ہیں، امرو نے مونچھا جادوگر سے ہنس کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ تم کنوارے ہو، لیکن میں شادی کرانے کا تھوڑا سا معاوضہ ضرور لیتا ہوں، اس کے علاوہ لڑکی کا جہیز بھی تم دو گے۔ مجھے منظور ہے، میں معاوضہ بھی دوں گا اور جہیز بھی، مونچھا جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ مگر تم مجھے غریب معلوم ہوتے ہو، 50 لاکھ کا جہیز کہاں سے دو گے؟ امرو نے ہنس کر کہا۔ میرا معاوضہ تو صرف 10 لاکھ اشرفیاں ہیں، فکر مت کر شادی جادوگر، میرے پاس 1 کروڑ اشرفی بھی ہے اور ہیرے جواہرات بھی، مونچھا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر امرو کے منہ میں پانی بھر آیا کہ وہ ساری دولت اس کے زنبیل میں منتقل ہونے والی ہے۔ تلوار جادوگر نے بے چین ہو کر امرو سے کہا۔ شادی جادوگر، پہلے میری شادی کرا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ نہیں پیارے، مہربانی مفت نہیں ہوا کرتی، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ میں کسی خوبصورت لڑکی کی شادی تم جیسے غریب اور مفلس جادوگر سے کراؤں گا تو افراسیاب خفا ہو کر مجھ سے شادی کرانے کا لائسنس واپس لے کر مجھے سخت سزا دے گا۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں غریب ہوں؟ ارے میاں، میرے پاس مونچھا جادوگر سے دگنی دولت ہے، میں تمہیں معاوضہ اور جہیز کے لیے دگنی رقم دوں گا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو سلور جادوگر؟ امرو نے خوش ہو کر پوچھا۔ ہاں، مگر میرا نام سلور نہیں، تلوار جادوگر ہے، تلوار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے رقم دو، پہلے میں تمہاری شادی کراتا ہوں، امرو بولا۔ اس کے بعد مونچھا جادوگر کی طرف دیکھا۔ رقم تو میرے محل میں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں رقم دے دوں گا، مگر پہلے لڑکی تو دکھا دو، تلوار جادوگر نے کہا۔ بڑے بے وقوف جادوگر ہو، امرو نے غصے سے کہا۔ میں لڑکیاں جیب میں نہیں لیے پھرتا کہ فوراً نکال کر تمہارے حوالے کر دوں، البتہ میرے پاس لڑکیوں کی تصویریں ہیں، وہ دیکھو اور ان میں سے پسند کر لو۔ یہ کہہ کر امرو نے زنبیل سے چند تصویریں نکالیں اور تلوار جادوگر کو دکھانے لگا۔ وہ تصویریں لڑکیوں کی تھیں۔ تلوار جادوگر نے ایک تصویر پسند کر کے کہا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، یہ کون ہے؟ یہ مصر کی شہزادی بلبل ہے، بہت بہادر، سلیقہ مند اور وفا چوار لڑکی ہے، امرو نے بتایا۔ شادی جادوگر، مجھے بھی تصویریں دکھاؤ تاکہ میں بھی پسند کر لوں، مونچھا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امرو نے تصویریں اسے دکھائیں۔ مونچھا جادوگر نے ایک تصویر پسند کر کے کہا، بس اس لڑکی سے میری شادی کرا دو۔ کون ہے یہ؟ یہ نیپال کی شہزادی بندرا ہے، اتنی خوبصورت ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، امرو نے تعریف کی۔ لیکن ابھی میں تلوار جادوگر کے محل جا رہا ہوں، تم 2 گھنٹے بعد اس کے محل آ جانا اور وہاں سے مجھے اپنے محل لے جانا۔ ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد اس کے محل میں آ کر تم سے ملوں گا، مونچھا جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تک تم دونوں کی شادی نہ ہو جائے کسی کو میرے بارے میں مت بتانا، امرو نے تاکید کی، کیونکہ پھر سب کنوارے جادوگر میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ پہلے ہماری شادی کراؤ۔ تم بے فکر رہو شادی جادوگر، ہم کسی سے تمہارا ذکر نہیں کریں گے، تلوار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ چلیں، یہ تم تلوار ہو یا سلوار ہو، اتنی سردی میں مجھے پیدل اپنے گھر لے جاؤ گے تو میں تمہاری شادی کیسے کراؤں گا؟ امرو غصے سے بولا۔ کیوں، کیا سردی میں شادی نہیں ہو سکتی؟ تلوار جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ شادی تو ہو جائے گی تمہاری، مگر میری تو کلفی جم جائے گی نا، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ یار شادی جادوگر کا مطلب ہے کہ کوئی سواری بنا لو، مونچھا جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تب
تلوار جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا اور دوسرے ہی لمحے ان کے سامنے ایک گدھا نمودار ہو گیا۔ تلوار جادوگر گدھے پر بیٹھا۔ آؤ شادی جادوگر، میرے پیچھے گدھے پر بیٹھ جاؤ، اس نے امرو سے کہا۔ شرم کرو تلوار جادوگر، مجھے گدھے پر بٹھاتے ہو، امرو نے غصے سے کہا۔ میں بھی تمہاری شادی لڑکی کی بجائے کسی گدھی سے کراؤں تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ گدھی کیسے دو لتیاں مارتی ہے۔ تلوار جادوگر نے شرمندہ ہو کر ایک اور منتر پڑھا اور گدھے پر پھونک ماری، فوراً ہی گدھا گھوڑے میں تبدیل ہو گیا۔ تلوار جادوگر نے امرو کو گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑے کو شہر چلنے کا حکم دیا۔ طلسمی گھوڑا فوراً ہی برق رفتاری سے شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ شہر پہنچ گئے۔ تلوار جادوگر کے حکم پر گھوڑا ایک محل کے دروازے پر رکا اور دونوں گھوڑے سے اترے۔ طلسمی گھوڑا فوراً ہی غائب ہو گیا۔ محل کا دروازہ بند تھا۔ تلوار جادوگر نے دروازہ کھولا اور دونوں محل میں داخل ہو گئے۔ اندر اور کون کون ہے؟ امرو نے اس سے پوچھا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر والے بھی شادی کرانے کی فرمائش کر ڈالیں۔ بے فکر رہو، اندر صرف میری بہن چٹکی جادوگرنی ہے۔ اس کی شادی 1 ماہ بعد سامری جادوگر کے وزیر کڑوا جادوگر سے ہوگی۔ تلوار جادوگر نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ نہیں، پہلے مجھے اپنی دولت دکھا دو۔ چٹکی جادوگرنی سے میں بعد میں تسلی سے ملاقات کروں گا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ پہلے دولت دیکھ لو، تلوار جادوگر نے ہنس کر کہا۔ وہ امرو کو ساتھ لیے محل کے ایک کمرے میں آیا۔ اس کمرے میں 12 صندوق رکھے تھے۔ تلوار جادوگر نے باری باری صندوق کھول کر امرو کو دکھائے۔ ان صندوقوں میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ اتنی دولت دیکھ کر امرو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ٹھیک ہے تلوار جادوگر، مجھے صرف ایک سکہ دے دو، وہ سکہ میں لڑکی کو دکھا کر تمہارا رشتہ طے کراؤں گا، اس نے کہا۔ تلوار جادوگر نے ایک سکہ اٹھا کر امرو کے حوالے کیا۔ امرو نے جیب سے ایک شیشی نکال کر تلوار جادوگر کو دی اور کہنے لگا، یہ لو عطر سلیمانی، میں جس کی شادی کراتا ہوں اسے دلہن کی طرف سے تحفہ کے طور پر یہ عطر دیتا ہوں، ذرا سونگھ کر دیکھو کیسا ہے۔ تلوار جادوگر نے شیشی کھول کر ناک سے لگائی، مگر سونگھتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، کیونکہ شیشی میں عطر کی بجائے بے ہوشی کی دوا تھی۔ امرو نے اس کے ہاتھ سے شیشی لے کر جیب میں رکھی، پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور زبان میں سوئی پیوست کر کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ دوسرے کمروں میں جھانکنے لگا۔ ایک کمرے میں ایک نوجوان اور خوبصورت جادوگرنی سو رہی تھی۔ امرو چپکے سے اس کے قریب آیا اور عطر بے ہوشی کی شیشی کھول کر اس کی ناک کے قریب کی۔ لڑکی جو چٹکی جادوگرنی تھی، اس پر فوراً بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تب امرو اس کمرے سے نکل کر واپس دولت والے کمرے میں آیا اور اطمینان سے ساری دولت اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ 1 گھنٹے میں اس نے سارے صندوق خالی کر دیے، پھر کمرے سے نکل کر دروازہ بند کیا اور محل کے صحن میں آ کر مونچھا جادوگر کا انتظار کرنے لگا، جسے اس نے 2 گھنٹے بعد آنے کی ہدایت کی تھی۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا، وہ پلٹا اور چٹکی جادوگرنی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے بستر پر پڑی بے ہوش جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے اسے اپنی زنبیل میں قید کر لیا، پھر وہیں بیٹھ کر مونچھا جادوگر کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے پورے ہوئے ہی تھے کہ مونچھا جادوگر کی باہر سے آواز آئی، شادی جادوگر میں آ گیا ہوں۔ اس کی آواز سن کر امرو کمرے سے نکل آیا۔ مونچھا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ شادی جادوگر، میں تمہیں اپنی دولت دکھاؤں۔ امرو اس کے ساتھ چل دیا۔ محل سے نکل کر مونچھا جادوگر چند قدم آگے واقع اپنے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور امرو کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ اندر آ کر وہ کمروں کی طرف بڑھا اور ایک کمرے میں داخل ہوا۔ امرو بھی کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں دولت سے بھرے ہوئے 8 صندوق رکھے تھے، 2 صندوق الگ بھی پڑے تھے۔ شادی جادوگر، یہ 1 کروڑ اشرفی لے لو اور میری شادی نیپال کی شہزادی بندرا سے کرا دو، مونچھا جادوگر نے امرو سے کہا۔ نہیں، رقم لینے سے پہلے تجھے تمہاری شادی کی خوشی میں برفی کھلاؤں گا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اپنی زنبیل سے برفی کا
لفافہ نکالا اور برفی کا ٹکڑا نکال کر مونچھا جادوگر سے بولا، منہ کھولو مونچھے۔ مونچھا جادوگر نے منہ کھولا اور امرو نے برفی اس کے منہ میں ڈال دی۔ مونچھا جادوگر نے برفی کھائی اور کھاتے ہی بے ہوش ہو کر گرتا چلا گیا۔ طلسمی نگر کا وزیر کڑوا جادوگر اپنے محل کے ایک کمرے میں کھڑا اور باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک اس کا دربان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کڑوا جادوگر کو سلام کیا۔ کڑوا جادوگر نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کیا بات ہے؟ حضور، تلوار جادوگر کی بہن چٹکی جادوگرنی آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں اسے دروازے پر ٹھہرا کر آیا ہوں۔ دربان بولا، ارے کمبخت، چٹکی جادوگرنی میری منگیتر ہے، 1 مہینہ بعد ہم دونوں کی شادی ہونی ہے۔ کڑوا جادوگر غصے سے بولا، تم نے اسے اندر آنے سے کیوں روکا؟ جاؤ اسے جلدی اندر بھیجو۔ دربان گھبرا کر فوراً باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد چٹکی جادوگرنی اندر آئی اور اسے دیکھ کر کڑوا جادوگر مسکرانے لگا۔ آؤ چٹکی جادوگرنی، خیریت تو ہے جو تم اس وقت مجھ سے ملنے آئی ہو؟ بیٹھو۔ ہاں کڑوا جادوگر، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ کیا تم کہیں جا رہے ہو؟ چٹکی جادوگرنی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں دربار جا رہا ہوں۔ سامری جادوگر نے اپنی 7ویں شادی کی تیاریوں کے لیے تمام وزیروں مشیروں کو طلب کیا ہے۔ کیا مشورہ کرنا ضروری ہے؟ چٹکی جادوگرنی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، دراصل وہ مصر کی شہزادی یاسمین سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی شادی پر رضامند نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ہم سے مشورہ لینا چاہتا ہے کہ شہزادی کے ساتھ زبردستی شادی کرے یا اس کے رضامند ہونے کا انتظار کرے۔ چٹکی جادوگرنی نے ہنس کر کہا، اگر وہ رضامند نہیں ہوتی تو اسے پرستانی عطر سنگھاؤ، فوراً ہی راضی ہو جائے گی۔ اس نے اپنے لباس میں سے عطر کی شیشی نکالی اور کھول کر کڑوا جادوگر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، تم بھی سونگھ لو، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کڑوا جادوگر نے شیشی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سونگھو، فائدہ تمہیں 1 منٹ میں معلوم ہو جائے گا، جادوگرنی نے ہنس کر کہا۔ کڑوا جادوگر نے شیشی کو ناک سے لگا کر سونگھا اور سونگھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا، کیونکہ شیشی میں بے ہوشی کی دوا تھی اور چٹکی جادوگرنی اصل میں امرو تھا۔ مونچھا جادوگر کی دولت لوٹنے کے بعد اس نے زنبیل سے چٹکی جادوگرنی کو نکال کر رنگ و روغن عیاری سے خود کو اس کا ہم شکل بنایا تھا اور زنانہ لباس پہن کر چٹکی جادوگرنی کو دوبارہ اپنی زنبیل میں قید کر لیا تھا۔ کڑوا جادوگر کو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور رنگ و روغن عیاری سے خود کو اس کا ہم شکل بنایا۔ پھر اس کا لباس اتار کر پہنا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی۔ اسے ایک پلنگ کے نیچے چھپا کر وہ کمرے سے باہر آیا اور محل کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں اسے دولت سے بھرے 50 صندوق دکھائی دیے۔ اس نے ساری دولت زنبیل میں ڈالی اور کمرے سے نکل آیا۔ ادھر تلوار جادوگر کو جلد ہی ہوش آ گیا۔ خود کو بندھا ہوا پا کر وہ سمجھ گیا کہ شادی جادوگر نے اس سے دھوکہ کیا ہے۔ اس کی زبان میں سوئی پیوست تھی، مگر ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ سوئی نکالنے سے قاصر تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ اچانک اسے اپنی طلسمی انگوٹھی کا خیال آ گیا جو اس کی انگلی میں تھی۔ اس نے فرش پر لیٹے لیٹے انگوٹھی کو فرش پر رگڑا اور فوراً ہی اس کے قریب انگوٹھی کا غلام طلسمی جن نمودار ہو گیا۔ طلسمی جن نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تلوار جادوگر نے آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے کو کہا۔ جن نے فوراً اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ تب تلوار جادوگر نے اپنی زبان سے سوئی نکال کر ایک منتر پڑھا اور فرش پر پھونک دیا۔ فوراً ہی فرش سے طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے پوچھا۔ شادی جادوگر کہاں ہے جس نے مجھے بے ہوش کیا تھا؟ تلوار جادوگر نے پوچھا۔ میرے آقا، وہ اس وقت کڑوا جادوگر کے محل میں ہے، طلسمی پتلے نے ادب سے جواب دیا اور غائب ہو گیا۔ تلوار جادوگر نے طلسمی جن سے کہا، کڑوا جادوگر وزیر ہے، اس کے محل میں ہنگامہ کیا تو وہ مجھے سزا دے گا۔ تم شادی جادوگر کو وہاں سے پکڑ کر شہر سے باہر لے جاؤ اور اسے زمین میں گھٹنوں تک گاڑ دو، میں ذرا اپنی بہن کی خبر لے کر وہاں آتا ہوں۔ طلسمی جن اس کا حکم سن کر غائب ہو گیا اور کڑوا جادوگر کے محل میں نمودار ہو کر اس نے امرو کو پکڑ لیا، جو کڑوا جادوگر کا ہم شکل بن کر ایک کمرے سے نکلا تھا۔
طلسمی جن کی گرفت میں آ کر امرو غمزدہ ہو گیا۔ جن اسے اٹھا کر فضا میں بلند ہوا اور وہ اڑتا ہوا شہر سے باہر ویران جگہ پر اترا۔ وہاں اس نے امرو کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑا اور ہنسنے لگا۔ امرو بے بس تھا۔ اس نے طلسمی جن پر قابو پانے کے لیے عیاری کی اور زنبیل سے ایک ہڈی نکال کر اس کی طرف پھینکی۔ جن بھائی، یہ لو تمہارا انعام، اسے کھاؤ گے تو تمہاری طاقت بڑھ جائے گی۔ طلسمی جن نے ہڈی اٹھائی اور ہنسنے لگا۔ پھر وہ ہڈی کھانے لگا، لیکن ہڈی پر بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی، اس لیے کھاتے ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس لمحے آسمان سے ایک طلسمی گھوڑا اترتا دکھائی دیا۔ امرو نے اس پر سوار تلوار جادوگر کو پہچان لیا۔ اس نے فوراً ہی زنبیل سے سلیمانی چھتری نکالی اور اپنے اوپر پھیلا کر زمین میں گاڑ دی۔ طلسمی گھوڑا امرو کے سامنے زمین پر اترا۔ اس پر سوار تلوار جادوگر اتر کر امرو کی طرف بڑھا اور گھوڑا غائب ہو گیا۔ امرو کڑوا جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر تلوار جادوگر کو حیرت ہوئی۔ او بدبخت، تجھے اپنے غلام جن کے ذریعے مجھے یہاں زمین میں گاڑنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ امرو نے کڑوا جادوگر کی آواز میں اسے للکارا۔ حضور، طلسمی جن سے غلطی ہوئی، تلوار جادوگر سٹپٹا کر بولا۔ میں نے اسے شادی جادوگر کو پکڑنے کا حکم دیا تھا، جس نے مجھے شادی کا جھانسا دے کر کنگال کر کے میری بہن کو اغوا کر کے بھاگ گیا تھا، جس کی شادی آپ کے ساتھ ہونے والی تھی۔ اوہ، میں ابھی اس کمبخت دھوکہ باز کے کان پکڑتا ہوں۔ تم ذرا مجھے باہر نکالو، تمہارے غلام کو تو میں نے غصے میں آ کر بے ہوش کر دیا ہے۔ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا، میں شادیگر جادوگر کو برباد کر دوں گا۔ اس نے میری منگیتر کو اغوا کر کے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ تلوار جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر امرو کی طرف پھونکا، مگر اس کے منتر کا امرو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ارے کمبخت، پہلے طلسمی جن کو ہلاک کرو، کیونکہ اس نے مجھے زمین میں گاڑا ہے، امرو نے غصے سے کہا۔ تلوار جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر بے ہوش جن پر پھونکا اور دوسرے ہی لمحے جن جل کر راکھ ہو گیا۔ جن کے مرتے ہی امرو کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ اس نے تلوار جادوگر سے کہا، آؤ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھڑا کرو، زمین پر گرے رہنے سے میرے پاؤں سن ہو گئے ہیں۔ تلوار جادوگر آگے بڑھا اور جوں ہی چھتری کے نیچے امرو کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک دم الٹا ہو گیا اور اس کے پاؤں چھتری کے کنارے پر چپک گئے۔ امرو نے زنبیل سے خنجر نکالا اور تلوار جادوگر کا سر کاٹ ڈالا۔ اسے ہلاک کر کے وہ چھتری کے نیچے سے نکلا اور چھتری سمیٹ کر زنبیل میں ڈالی۔ پھر وہ شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر سامری جادوگر کے محل میں اس کے سارے وزیر و مشیر جمع ہو چکے تھے، مگر ان میں کڑوا جادوگر نہیں تھا۔ یہ کمبخت کڑوا جادوگر ابھی تک نہیں پہنچا۔ سامری جادوگر نے وہاں موجود وزیروں سے کہا، نہ جانے وہ کیا کر رہا ہے، حضور ایک طلسمی پتلے سے معلوم کریں اس کے بارے میں۔ ایک وزیر نے مشورہ دیا۔ ٹھیک اس لمحے کڑوا جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے تخت پر بیٹھے سامری جادوگر کو سلام کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ او کمبخت کڑوے، تم پورا 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہو۔ سامری جادوگر غصے سے بولا، جلدی بتاؤ کہاں رہے ہو اتنی دیر؟ حضور، آپ نئی شادی کی تیاری کرنے والے ہیں اور کڑوا جادوگر اتنا کڑوا نہیں ہے کہ آپ کی خوشی میں شریک نہ ہو۔ کڑوا جادوگر نے جواب دیا، میں آپ کی شادی کی خوشی میں مٹھائی بانٹنا چاہتا تھا، چنانچہ حلوائی سے 10 من مٹھائی تیار کرانے میں دیر ہو گئی۔ صبح پوری نگری میں گھر گھر مٹھائی تقسیم کروں گا، آپ لوگوں کے لیے ساتھ لے آیا ہوں۔ مٹھائی کا سن کر سامری اور اس کے وزیروں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ سامری جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا جلدی مٹھائی کھلاؤ، پھر مشورہ لوں گا تم لوگوں سے۔ کڑوا جادوگر نے لفافے سے مٹھائی کے 2 ٹکڑے نکال کر سب لوگوں کو دیے اور وہ کھانے لگے، جبکہ اس نے سامری جادوگر کو 4 ٹکڑے پیش کیے، لیکن وہ لوگ صرف ایک ایک ٹکڑا ہی کھا سکے اور دوسرا ٹکڑا کھانے سے پہلے ہی بے ہوش ہونے لگے، کیونکہ مٹھائی نشہ آور تھی اور کڑوا جادوگر اصل میں امرو عیار تھا۔ سب کے سب بے ہوش ہونے پر اس نے سامری جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھے اور زبان میں سوئی پیوست کر کے اسے زنبیل میں ڈالا۔ پھر خنجر نکال کر تمام وزیروں مشیروں کے سر قلم کیے اور کمرے سے نکل کر دروازے کے باہر آ گیا۔
وہ شاہی محل سے باہر آیا وہاں کھڑے دربان سے کڑوا جادوگر کی آواز میں کہا، میرے لیے تخت بنواؤ، مجھے افراسیاب کے پاس سامری کا پیغام لے کر جانا ہے۔ سامری نے تمہیں حکم دیا ہے کہ صبح سے پہلے کسی کو محل میں داخل نہ ہونے دینا ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ دربان نے ایک منتر پڑھ کر آسمان کی طرف پھونکا، فوراً ہی ان کے سامنے زمین پر طلسمی تخت نمودار ہو گیا۔ امرو کی ہدایت پر دربان نے تخت کو حکم دیا کہ اس پر جو سوار ہو اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ پھر امرو تخت پر بیٹھا اور تخت کو شہر سے باہر چلنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے اڑتا ہوا شہر سے باہر پہنچا۔ اسی درخت کے پاس چلو جس میں شہزادی یاسمین قید ہے، وہ برگد کا طلسمی درخت ہے۔ امرو نے تخت کو حکم دیا، تخت نے رخ بدلا اور ایک طرف اڑنے لگا۔ طلسمی نگری سے نکل کر تخت اڑتا ہوا جنگل میں پہنچا اور برگد کے طلسمی درخت کے قریب زمین پر اتر گیا۔ امرو نے تخت کو کہا، میری واپسی تک یہاں موجود رہو۔ یہ حکم دے کر امرو تخت سے اترا۔ اس نے زنبیل سے سامری جادوگر کو نکالا جو بے ہوش تھا۔ اسے زمین پر ڈال کر امرو درخت کے پاس آیا اور تنے میں واقع سوراخ سے اندر جھانک کر شہزادی یاسمین کو دیکھا۔ وہ اداس پریشان بیٹھی تھی اور سفید طلسمی ناگ اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ امرو نے شہزادی کو آواز دی۔ شہزادی جلدی سے اٹھ کر سوراخ کے پاس آئی۔ شہزادی، میں سامری جادوگر کو پکڑ کے لے آیا ہوں، اب اسے قتل کر رہا ہوں، امرو نے اسے بتایا۔ پھر اس نے خنجر نکال کر سامری کی گردن کاٹی اور سر تن سے جدا کر ڈالا۔ سامری کے مرتے ہی طلسمی درخت اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ اب وہاں یاسمین شہزادی کھڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے گرد لپٹا ہوا سفید ناگ بھی غائب ہو چکا تھا۔ سامری کی لاش دیکھ کر شہزادی نے امرو کا شکریہ ادا کیا۔ امرو نے اسے طلسمی تخت پر بٹھایا اور تخت کو مصر کے شاہی محل پہنچنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہو کر مصر کی طرف اڑنے لگا۔ 1 گھنٹہ بعد تخت مصر پہنچا اور شاہی محل میں اتر گیا۔ افراسیاب ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔